السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الحج کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ قل یا ایہا الناس، قل میں قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ یا ایہا الناس میں یا پر کھڑی زبر کے ساتھ ساتھ مد منفصل بھی ہے، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ الناس میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد انما، یہاں پہ بھی نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم پر مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ نذیر، لال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر دو پیش ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے اس کا ادغام یہاں ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ ادغام اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ اب یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون میں سے ایک حرف میم آیا ہے تو یہاں ادغام ہوا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے وہ آگے حرف میں مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد علامت وقف، یہاں پہ آیت آنے کی وجہ سے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اسے قبل جو حرف مد یا ہے ایک الف کے برابر جو کھینچتے ہیں اس کو زائد کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ فالذین میں ذال کو نرم پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ۔ آمنوا وعملوا الصالحات، صاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ لہم، یہاں پہ ادغام ہوا ہے دو حروف کا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ادغام ہونا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آگے را پر زبر ہے، اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں۔ اور تا پر تنوین ہے، اس کا ادغام آگے واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ رزق کریم، را پر کسرہ ہے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور زا چونکہ اس کو سخت آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑے سے سخت آواز سے پڑھیں گے۔ قاف پہلے تو اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد اس پہ جو تنوین ہے اس کے یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا۔ آخر پر اس کے بعد کریم، را پر کسرہ ہے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الحج کے رکن نمبر 7 کی تلاوت آپ سن چکے ہیں اور تھوڑے سے قواعد بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔